يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. یہ تیرا فضل ہے بے شک کہ اب تک زندہ ہوں یا رب. یہ تیرا فضل ہے بے شک کہ اب تک زندہ ہوں یا رب. گزشتہ زندگانی پر بہت شرمندہ ہوں یا رب. تیرے لطف و کرم نے آج میری رہنمائی کی. تیرے لطف و کرم نے آج میری رہنمائی کی. میری بستی نے اٹھ کر بام ہستی تک رسائی کی. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے اہل اسلام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں قربانی کی عظمت و فضیلت پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، ماہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن اسلام میں خاص دن ہیں. احادیث مبارکہ میں ان 10 دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے. ان ایام میں عبادت اور ذکر و تلاوت کے خصوصی فضائل ہیں. بقرعید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے. اس دن قربانی کا حکم ہے. قربانی کے معنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز ہے. یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان یہ قرب سے نکلا ہے. تو قربان کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے. اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کرنا دین ہے. شرعی معنی کے اعتبار سے مخصوص چوپائے حلال جانوروں کو ثواب کی نیت سے 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کے دنوں میں ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے. جبکہ بندے کی نیت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، گوشت خوری کی نیت سے اس کو ذبح نہ کرے. سامعین محترم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی. پھر ان کے متعلق فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی. قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں. قربانی کرتے وقت جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے پر سخت وعید فرمائی ہے. احادیث مبارکہ میں بہت سی وعیدیں مذکور ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے. اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے. مشرکین اور عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں. سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس طرح نماز اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے. ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے بارے میں پوچھا، کیا یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں نے قربانی کی ہے. تو اس شخص نے اپنا وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں نے قربانی کی ہے. حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے، پھر نماز سے واپس آ کر قربانی کریں گے. اس نے ایسا کیا، اس نے سنت کے عین مطابق کیا. سامعین محترم، جانوروں کی قربانی کا ایک مقصد مسلمانوں میں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا ہے. قربانی ایک طرح کا تربیتی کورس ہے
تاکہ مومن خون دیکھنے اور بوقت ضرورت خون دینے کا ایمانی جذبہ پیدا کرے۔ جانوروں کی قربانی کا اصل مقصد حصول تقوی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتے، اس کے ہاں تو اس تقویٰ کی قدر و قیمت ہے جو قربانی کرنے والے کے دل میں ہوتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ کسی نام و نمود اور دکھلاوے کی خاطر کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پیغام دیتی ہے کہ راہ خدا میں اس قسم کی قربانی کی ضرورت پیش آئے، مسلمان نہ صرف اس سے خطہ پیشانی سے قبول کرے بلکہ اس کی تعمیل کر کے اللہ تعالیٰ کی فروضی حاصل کرے۔ انسان جب قربانی کرتا ہے تو اس کے عمل کی حقیقت کا علم مال کے حقیقی کو ہوتا ہے یا کرنے والے کو ہوتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ قربانی کا مقصد بھی مال اور جانور کی نمود و نمائش نہیں بلکہ یہی تقویٰ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے جانوروں کی گوشت کی نہیں، ان کے خون کی نہیں، ان کی کھال کی نہیں، بلکہ مجھے تو قربانی کرنے والوں کی تقویٰ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے تمام اسلامی عبادات کا حاصل یہی تقویٰ ہے۔ سامعین محترم، اسلام میں قربانی کا تصور یہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا۔ اگر کوئی شخص قربانی کے بجائے مال کا صدقہ کرتا ہے تو وہ قربانی کے ثواب اور سنت ابراہیمی سے معروم ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کا پالنا اور اس کا خریدنا ضروری ہے۔ قربانی صدقہ جان ہے، مال اس کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔ قربانی کا جانور چونکہ جان کے بدلے میں ہوتا ہے، اس لیے جو شخص محض رضائے الہی کے لیے یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کرتا ہے۔ اسی طرح جو اجر و ثواب اسے اپنے آپ کو قربان کرنے سے ہوتا ہے، وہ مرتبہ اور مقام اسے ایک جانور کی قربانی کے بدلے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔